پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے گوادر کا دورہ کیا ہے اور سی پیک منصوبوں پر کافی انہوں نے چینی سفیر کے ساتھ سائن بھی کیے ہیں کچھ معاہدوں کے اوپر۔ اصل یہ کہ آج 5 جولائی 2021 ہے۔ آج سے 44 سال پہلے پاکستانی تاریخ میں ایک منتخب وزیر اعظم کو انہیں ہٹا دیا گیا، پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا گیا۔ بہت ہی عجیب و غریب آج دن ہم اس کو یاد کر کے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جمہوریت پر جو شب خون مارا گیا، پھر ایک لمبی سیاہ رات تقریباً 11 سال اس ملک پر مسلط رہی۔ ان میں بھی جو لوگ فیسیلیٹیٹر تھے ان کے ساتھ مل کے جو حکومت کرنے والے تھے، یہ آج بھی اسی طرح پاکستان میں سرگرم عمل ہیں۔ اور دوسرا ہم جو موضوع پر بات کریں گے پی ڈی ایم، پیپل پارٹی اور اے این پی ڈی ایم کا اس وقت ایکٹیو حصہ نہیں ہے۔ وہ بہت بڑا انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے سوات میں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب وہ پاکستانی سیاست میں ایک سرپلس ہیں، ان کا یہاں کوئی رول نہیں ہے، تو وہ ایک فالتو چیز ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے بڑے وہاں چٹکلے اور بڑی حصے مزاح کے طور پر تقریریں بھی کی ہے۔ ان کا اب گھبرانا چاہیے اور عمران خان صاحب کو اب بھگانا چاہیے۔ اس طرح کی سیاسی باتیں کریں گے اور جوہر ٹون کے دھماکے پر ہم اس کی وجوہات کیا ہیں، کہاں سے آپریٹ ہوا، کون فیسیلیٹیٹر تھے اور ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ یہ انڈیا کی جو ایجنسی راہ ہے، راہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر انڈیا کے ماتحت ہے اور اجیت دوول کے اس کو آپریٹ کرتے ہیں، وہ ہیڈ ہیں اس کے۔ اب پاکستان میں جو نیا سینیریو ہے، افغانستان میں طالبان کی فتوحات، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہی فوجیں عام تقریباً ہتھیار پھینک چکی ہیں اور دن بدن طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک میجر پورشن پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے اثرات پاکستان میں کیسے ہوتے ہیں؟ آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں اگر افغانستان میں کوئی انریسٹ ہوتی ہے تو حالات بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اور ایرانی جو صدر ہیں ان سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ آئی ڈی پی جو اس وقت ہمارے پاس 30 سے 35 لاکھ موجود ہیں، آگے کیا ہوگا، بڑا یہ پھونک پر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جاوید نواز صاحب کا سفارتکار موجود ہیں اور عبداللہ ملک صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ رانا ارشد صاحب سینئر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور میاں جاوید علی صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ آغاز کرتے ہیں عبداللہ صاحب 5 جولائی۔ آج 5 جولائی ہے۔ سچی بات ہوئی ہے کہ پاکستانی ایک ایسا ملک ہے جہاں بار بار ماشاء اللہ لگتے رہے اور پھر وہ جو تحریک جو الیکشن میں دھاندلی پر شروع ہوئی تھی، اس کو نظام مصطفیٰ کے طور پر ہائی جیک کر لیا گیا اور 9 ستارے بعد میں پھر حکومت شامل ہو گئے۔ پھر بعد میں ان کے ساتھ بھی جو ان کا حال ہوا اور یہ پاکستانی سیاست کا وہ دورانیہ ہے۔ اس وقت تمام پاکستانی سیاست میں وہی لوگ موجود ہیں جو اس دوران میں کسی نہ کسی طرح اس ضیاء الحق کی رجیم نے انٹروڈیوس کروایا۔ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ 5 جولائی 1977 کا جو ایکٹ تھا اسے کسی بھی حوالے سے جمہوری ایکٹ نہیں کہا جا سکتا اور آج بھی پاکستان کی تاریخ میں اسے ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اور جب بھی 5 جولائی ہر سال آتا ہے تو جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں وہ جمہوریت کے حوالے سے اور ضیاء الحق کی اس امریت کے حوالے سے جو آج کی جنریشن ہے اس کو ضرور آگاہ کرتی ہیں۔ اور اس دور میں جو مظالم ہوئے تھے سیاسی کارکنوں پر، خواتین، بچے، جتنے بھی لوگ تھے، شاعر، ادیب، فلم میکر، سارے طبقات کو اس دور کے امریت نے اچھا خاصا رگڑا دیا تھا، جس میں ہمارے صحافی بھی شامل تھے۔ 4 ہمارے صحافیوں کو کوڑے بھی مارے گئے تھے۔ لیکن یہ کہ اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت کے دور میں جتنے بھی نظریاتی لوگ تھے وہ ڈٹے رہے تھے اور صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے اپنا ایک دھڑا نہیں چھوڑا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، جو کریٹیکل بات یہ ہے کہ 77 سے لے کر آج تک جو اثرات اس دور کے سوسائٹی پہ پڑے تھے، سوسائٹی آج تک ان سے نہیں نکل پائی۔ جرائم یہاں پر بڑھے، جو ہماری کلاشنکوف کلچر بڑھا، لاقانونیت بڑھی، جمہوریت پیچھے چلی گئی اور آج تک جمہوری قوتیں سنبھل نہیں پائیں اور بہت قوتوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، جس نے آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا۔ آئی جی آئی بنی، اس کے بعد پھر اور تحریکیں بنتی رہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاستدانوں نے اس دور سے کچھ سیکھا نہیں۔ آج بھی اگر پارلیمان کا فلور ہو، جیسے آپ نے آج بھی پی ڈی ایم کے جلسے کی بات کی، تو بات تو وہیں پہ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو آج بھی ہم بلیم کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سیاسی اور کارکن بھی ہیں اور
جو مستقبل ہے اور سویلائز دنیا میں وہ جمہوریت ہی ہوتا ہے. تو پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد ہم نے کوئی سیکھا یا ابھی بھی اسی طرح ہی حکومت بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے حربے استعمال کیے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ٹی وی چینل، آپ کی پوری ٹیم کا، اور جس طرح ملک عبداللہ صاحب کو بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر پوائنٹ آف ویو دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ جمہوریت کی بنا پر ہی الحمدللہ بنا تھا، اور پوری دنیا میں مدینہ پاک کے بعد یہ پہلا اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کے خمیر میں اسلام ہے. اور اس وقت نوجوانوں کا اور ایک ہی تحریک پاکستان میں نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس میں آپ اور ہم سب تمام شرکا کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی، شہادتیں دی تھیں، اور 80 لاکھ سے زائد لوگوں نے ہجرت کی، قربانیاں دی، کسی کا باپ ادھر، کسی کا بیٹا ادھر. لیکن یہاں آئے ایشو یہ ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی بانی پاکستان کو چند سال زندگی کے اور مل جاتے. جو ایشوز تھے، جو ملک ہمارا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا تھا، اس میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی، اور اس سے اگر تھوڑا سا آگے آئیں گے تو جب مادر ملت بانی پاکستان کی حقیقی سسٹر نے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اعلان کیا، اور جو ہوا سو وہ بھی ایک تاریخ ہے. اور اس کے بعد 5 جولائی کی اور فاطمہ جناح کے الیکشن کی حالات کی کنٹینیوٹی چلتی آ رہی ہے. اور جو آج تک 19 یا 18 جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں، خان لیاقت علی خان کا کیا قصور تھا؟ خان لیاقت علی خان کا تو کوئی پنامہ ایشو نہیں تھا، ان کے تو بیٹے کی کوئی کمپنی نہیں تھی جس میں تنخواہ نہیں لی تھی تو ان کو نااہل کرنا تھا. لیکن اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں بھی ہوتی رہیں، لیکن جو سیاسی برادری ہے جس میں ہم سب شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی خامیاں تھیں، خامیاں ہیں، بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہی فورم ہے ہمارے لیے تمام آئینی قانونی امینڈمنٹس کا. اگر ہم پارلیمنٹ کو ترجیح دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کا سلوشن موجود ہے. آپ دیکھیں کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی، یا جو آج کل چرچے ہیں، یہ 2013-14 میں جب تقریباً 80,000 پاکستانی شہید ہوئے دہشت گردی میں، 2 ایشو تھے. لیکن میاں نواز صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو انہوں نے اے پی سی بلائی، عمران خان صاحب کے پاس گئے، زرداری صاحب کے پاس گئے، ان کو آن بورڈ لیا، اور پھر فیصلہ ہوا. 16 جون 2014 کو ضرب عضب کا آغاز ہوا، جس میں عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت ایک تھی. جیسے آج بھی میرا لیڈر یا میاں نواز شریف صاحب کا حکم اور ڈائریکشن ہے، افغانستان کا ایشو ہو، کشمیر کا نیشنل ایشو کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیشنل ایشو ہو، ہم تمام تحفظات کے باوجود گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ادھر بھی آتے ہیں. جی میاں جاوید صاحب کیا کہیں گے؟ آج کا دن یہ ملک کے ساتھ کئی دفعہ دھوکہ ہوتا رہا. یعنی اگر یہ سمجھ لیں کہ فوج نے مثلا تختہ الٹا، یہ تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، لیکن ان کے ساتھ دینے والے لوگ کون تھے؟ کیا آج بھی وہ لوگ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بادشاہ صاحب بہت اچھا آپ نے ابھی تبصرہ کیا ہے، جس کو ہی لے کر میں آگے چلوں گا. یہ 5 جولائی 1977 کا دن ہے، یہ بلیک ڈے میں کہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یہاں پر جمہوریت کے خلاف معاملات ہوئے، یہاں پر شب خون مارا گیا، اس میں اعلی کار کون بنے؟ یہاں پر ذوالفقار بھٹو مرحوم نے بھی ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر پکارا تھا، اور ان کو ڈیڈی کہتے تھے. اس کے بعد آگے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جنرل جیلانی صاحب نے کس کی پیدائش کی سیاست میں، کس کو سیاست میں لائے. جنرل چشتی صاحب نے پھر ان کو پرورش کی. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کی بوری کے دانے جو گر رہے تھے وہ بند کیے. وہ کس کے کیے؟ وہ پوری دنیا، پورا پاکستان جانتا ہے
کہ نواز شریف اینڈ برادران کے والے سے ان کی سیاست کا میں سمجھتا ہوں جو محور رہا ہے وہ فوجی آمریت کے ساتھ منسلک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دامن چولی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس وجہ سے یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے ان کو ہمت ملی، حوصلہ ملا، پذیر رائی ملی ہمارے ایسے سیاست دانوں سے جن کی وجہ سے یہاں پر ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ لائی گئی۔ لیکن اس میں ایک میرا سوال ہے، تمام دوست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایوب خان صاحب کا جو دور تھا اور اس میں جتنی ملک نے اس نے ترقی کی، جتنے ڈیمز بڑے بڑے بنے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا حالات ہیں۔ ایک کالا باغ ڈیم کے لیے ہم کلپ رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، جس کے لیے آج تک بھی ہم نہیں پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے جب نواز صاحب آپ بتائیے، کیونکہ یہ تو لمبی کہانی ہے۔ پاکستان میں پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ ہوتا رہا، دھوکہ کون کرتا رہا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ مطلب تحریکیں جو ہیں وہ مسئلہ کوئی اٹھا کے چلتی رہی، پیچھے وہ کوئی چیزیں اور ان کو آرگنائز کر رہا ہوتا تھا، مقاصد اور ہوتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے چلتے ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ آج کے دن جو ہے اس وقت سے ہم چل رہے ہیں، کیا ہم نے کوئی سیکھا بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال شاہ صاحب، کاش پاکستانی قوم نے، پاکستان کے انتظامیہ نے، پاکستان کی اشرافیہ نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے کوئی سبق حاصل کیا ہوتا۔ میں اس تاریخ کو جس دن ڈھاکہ فال ہوا مسقط میں تھا، مسقط میں مفتی اعظم رو رہے تھے، مسقط کے عرب عوام پاکستان کی رو رہے تھے، لیکن پاکستان میں کسی شخص نے 4-5 دن کے بعد، جسے سوئم کہتے ہیں، اس کے بعد اس افسانے کو بلا لیا۔ آپ نے بات کی ہے 5 جولائی کی، میں اس وقت بھی پاکستان میں موجود تھا۔ پروفیسر غفور احمد میرے بہت عزیز دوست تھے اور اسلام آباد میں ان کے لاج میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو تھوڑی سی بھی سمجھداری سے کام لیتے، اپنی انا پر تھوڑا کنٹرول کر لیتے اور اپنے جو حزب مخالف تھے ان کی بات سن لیتے۔ نواز نصر اللہ خان پر کیوں کہتے ہیں کہ رات کو سارے فیصلے ہو چکے تھے؟ ان کو جی میں یہ عرض کرنے والا ہو ہوں، چکے تھے۔ پروفیسر غفور صاحب نے مجھے پرسنلی بتایا کہ ہمارا ایگریمنٹ مکمل ہو گیا، سب نے اتفاق کر دیا، دستخط کرنے کی باری آئی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم کل کریں گے۔ پھر یہی بات ہوئی نا، کل تو اگلے دن وہ ایک جہاز لے کے لاڑکانہ گئے، اس کے بعد وہ ایران گئے، اس کے بعد چکر لگا کے این اسی تاریخ کو جس دن یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، پروفیسر غفور صاحب نے کہا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اگر آپ نے آج دستخط نہ کیے تو ملک میں مارشا لگ جائے گا۔ ایوب خان اپنے بھٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہے، اکیڈمک ہے نا، آپ نے ہسٹری بیان کیا ہے، لگ گیا، اسے بینیفیشریز کون تھے؟ جو سائن کہتے تھے کہ آج نہیں ہوتے تو پھر نہیں ہو سکے، دیکھیے بینیفیشریز پاکستان میں ہمیشہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس پاکستان وقت پہلے کیبنٹ میں کون ممبر تھے؟ پھر بات آدھی نہ کریں۔ دیکھیے کیبنٹ امپورٹنٹ نہیں رکھتی، یہ ہمارے ہاں جو کیبنٹ کے منسٹرز ہیں اور کیبنٹ میں وزیر اعظم ہوتے ہیں، یہ سارے ایک خاص فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں، ان کو ایک خاص رول دیا جاتا ہے اور وہ اس رول کے مطابق جب تک کام کرتے ہیں اس وقت تک وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ جس دن وہ رول نہیں پورا کرتے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بھٹو صاحب کے بارے میں ایک اہم بات بتاؤں جو آج تک لوگوں کو کم معلوم ہوگی۔ 21 مارچ 1963 کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور محمد علی بوگرا نے چائنا کے جانا تھا اور چائنا کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دینا تھی۔ امریکن ہائی پاور ڈیلیگیشن پارلیمنٹ کی اس لانج میں پہنچ گیا جہاں پہ کوئی غیر آدمی پارلیمنٹ کا ممبر کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ جب بوگرا کی تقریر شروع ہوئی تو وہ بالکل جا کے وہاں کھڑے ہو گئے اور ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہے تھے۔ جو ہیڈ آف مشن تھا اس نے کہا کہ دس مین ول ناٹ گو ٹو چائنا۔ تو اس وقت وہاں سید منیر حسین
ایک ممبر تھے پارلیمنٹ کے, انہوں نے کہا کہ وائی ہی ول ناٹ گو, کہ نا آفٹر دس اسپیچ ہی ول ناٹ گو. انہوں نے کہا ہو ول گو, انہوں نے کہا کہ آور مین ول گو. انہوں نے کہا ہو از یور مین, انہوں نے کہا بھٹو از آور مین, ZAB. 21 مارچ کو تقریر کے بعد محمد علی بوگرا ڈھاکہ گئے, ڈھاکہ سے انہوں نے چائنا جانا تھا. 22 مارچ کو ان کا انتقال ہو گیا. 23 جنوری کو, سوری مارچ نہیں ہو رہا, 23 جنوری کو بھٹو صاحب نے وزیر خارجہ کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد چائنا گئے. یہ ساری کہانی پاکستان مطلب پلانٹ تھی. جی دیکھیے میں بتا رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ آج تک ہوا یہ پاکستان میں طے نہیں ہوتا, یہ یا واشنگٹن میں طے ہوتا ہے یا لندن میں طے ہوتا ہے, اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیجنگ میں طے ہو. خدا را پاکستان کو آپ اسی طرف بھی آتے ہیں, وہ بھی ہمارا موضوع ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں نا پی ڈی ایم کے جلسے پر بات کر رہا ہوں. رانا صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم ظاہر ہے ابھی آپ کے خیال کے مطابق تو زندہ سلامت ہے, وہ یعنی ان میں تھوڑی سی جان ہے جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس علاقے میں کوئی فالوورز ہیں. پیپل پارٹی بھی نہیں ہے, ANP بھی نہیں ہے, اور اچکزئی وہی شامل ہوتے ہیں. اس جلسے میں جو باتیں ہوئی ہیں, افغانستان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں شاید خدا نہ کرے کہ وہاں انریسٹ جس طرح چل رہی ہے, اگر وہاں خانہ جنگی ہوئی تو کتنے لاکھوں لوگ پاکستان میں آ جائیں گے. 34 لاکھ تو ابھی بھی موجود ہیں. اس موقع پر بھی ابھی سیاسی قیادت کوئی صبر تحمل سے کام نہیں کرتی, اکٹھی ہو کے بات نہیں کرتی, تو پھر اگر حادثہ ہو جاتا ہے پھر کیا کریں گے آپ؟ وہاں بھی میاں شہباز سے مذاق اڑاتے رہے, انہوں نے کہا جی یہ گھبرا جائیں آپ, اب گھبرانا شروع کر دیں. اقبال شاہ صاحب, گھبرانے کی بات ہم نے نہیں کی, میرے بھائی میاں جوید صاحب کے لیڈر نے کی ہے, اور جو انہوں نے اس سے پہلے فرمایا ہے. میرے بھائی میرے مسلم لیگی اور مجھ سے زیادہ پرانے نظریاتی مسلم لیگی تھے اور نظریاتی طور پر ہیں بھی. ایشو یہ ہے جب کاف لیگ بنی تو وہ کہاں پہ ہے میاں اظہر؟ بھئی 12 اکتوبر 99 کو اگر میاں نواز شریف غلط تھا اور پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا, تو پھر چوری شہزاد جو وزیر داخلہ تھے تو پہلے میاں نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیتے نا. اگر وزیر اعظم یا لیڈر پکڑا جائے تو کہتے اب ہم نئی پارٹی بدلیں گے, ہم پرانے شکاری ہیں, جال نیا میں مل جائے, اور وہ جال میاں اظہر کی قیادت میں دیا. میاں اظہر کو گورنر لگایا, میری طرح کا ایک نلائق آدمی تھا, اس کو گورنر لگا دیا, اس کو CM ہاؤس سول سیکریٹریٹ دے دیا. ہم مسلم لیگ کی پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن مفاد کی بات آئی, پھر جب الیکشن آیا 2 ٹکٹیں دی گئی میاں اظہر کو, شادرہ اور شیخ پورہ, میاں شرک پوری والا, دونوں سے ہروا دیا گیا کہ نہیں اس کا کام اتنا تھا, وہ ڈرائی کلین حمام میں اس کا رول اتنا ہی تھا. اور پھر وہ دونوں سیٹیں مسلم لیگ نون کے حافظ سلیمان بٹ صاحب نے جیتی اور شرک پوری نے جیتی. پھر آگے آئے, کیا ہوا ظفر اللہ جمالی کے ساتھ, ایک ووٹ سے پرائم منسٹر بنایا گیا, اور پھر وہ پارٹی کے اگر پیٹریاٹ کے ممبر 19 یا 22 نہ آتے تو وہ کھچڑی وہ نہیں پکڑی تھی. پھر میں کہوں گا کہ پرویز الہی صاحب, میاں صاحب میرے بھائی ہیں, ان کے آج کل کی حکومت کے جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے سپیکر ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب یہ جنرل پاشا صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ ہماری گورنمنٹ ہے اور ہمارے MNA MPs کو PTI مل جا رہے ہیں, گورنمنٹ ہماری ہے. تو انہوں نے کہا نہیں شرف صاحب ہو جائے گا, ٹھیک ہو, انڈرسٹینڈ. یہ پرویز الہی صاحب فرما رہے ہیں جو آج بھی گورنمنٹ میں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ہم دوسروں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں. میں کہتا ہوں آئین توڑنا آرٹیکل 6 کا ہی مرتکب ہو, وہ ہم میں سے کوئی ہو, کوئی باہر سے ہو. اور جب ہم جنرل جیلانی کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم جنرل پاشا اور پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو کیوں بھول جاتے ہیں, جب خود عمران خان نے کہا, اور اس ریفرینڈم کے انچارج تھے, چیف پولنگ ایجنٹ تھے. اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے تو وہ امپائر کی انگلی کا اشارہ ہم نے تو نہیں کیا تھا. اور آج بھی جب کہتے ہیں کہ ہم ایک پچ پہ ہیں, نہیں, اداروں کا اپنا رول ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے. اور جب دھرنا دیا تھا تو CPAC چائنی پریزیڈنٹ کا وزٹ ڈیو تھا, اور ہم نے تمام سورسز. یہ تو رانا صاحب آپ بار بار کہتے ہیں چینی پریزیڈنٹ نے اسے ڈی گراؤنڈ میں آ کے اترنا تھا. ہاں, ڈی گراؤنڈ میں آنا تھا. اور ڈی گراؤنڈ جیسے آپ کا یہ اپنا یہ مسلم ٹاؤن ہے, اور اگر آگے سے جانا ہے تو آپ کے
चैनल के बाहर रोड बना, ये बात तो हो नहीं सकती जाएंगे। है, ये बात हो सकती है। मैसेज इकबाल शाह सर, साहब, सर। जब पार्लियामेंट के बाहर यलगार होगी, पीटीवी पर हमला होगा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग बैठे होंगे, कपड़े उनके लटक रहे होंगे, तो फिर वो मैसेज नहीं जाता, माहौल ही नहीं होगा ना, वो माहौल नहीं होगा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो कल स्वात के जलसे में शहबाज शरीफ ने बात की, उन्होंने यही बात की कि अगर हमारे दौर में किसान को 2500 की डीएपी मिलती थी तो आज 6000 की क्यों हो गई? नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जब अपना नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, यानी ब्रीफिंग इन कैमरा हुई है, वो मियां शहबाज शरीफ साहब का जो सोशल मीडिया पर भी है और उसको तरदीद भी नहीं हुई, उन्होंने कहा यार बड़ा अच्छा किया, आपने अड्डे नहीं दिए, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने नहीं दिए, मेरा इसमें क्या रोल है? तो फिर जब पीडीएम के सरबराह जलसे में कह रहे थे अड्डे मांगे ही नहीं गए थे, तो एज ए लीडर वो कहते हैं कि जनाब स्टॉप इट, ये तो मेरे सामने बात हुई है, उन्होंने मांगे उन्होंने नहीं दिए, सच्ची बात कब करेंगे? अस्करी क़यादत की तरफ से भी आ गया है कि अड्डे मांगे नहीं गए, अगर मांगे जाते तो हम देते। आप मुझे बताएं कि जो अमेरिकन जहाज हैं, जो एयरवेज उनको दिए गए हैं, उनसे इनकार आपकी गवर्नमेंट करेगी? नहीं करेगी, उनको रास्ते दिए गए हैं। सिर्फ आधा मिनट, कल जो जलसा था पीडीएम का, अगर शहबाज शरीफ ने बात की कि पंजाब के अंदर लैपटॉप देते थे, हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते थे, तो इसमें बुराई वाली बात कौन सी है? अगर जमींदार को 6 रुपए 35 पैसे का यूनिट मिलता था बिजली का, आज 13 रुपए का हो गया। हम यही तो बात करते हैं कि इमरान खान साहब डिलीवर करें। हमने कहा था 100 दिन में सूबा बनाए, हमने कहा था कि 20 वुज़रा रखेंगे, आप 60 वुज़रा हो गए। इसलिए गुजारिश ये है कि ये अनोखे और लाडले वज़ीर आज़म हैं जो बनी गाला से भी हेलीकॉप्टर पे आते हैं, और वो वज़ीर आज़म को हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, 4 भैंसें भेज दी, गाड़ियां भेज दी, और फिर रियासत मदीना का दावा भी करते हैं। एहतराम करना हो, अब मेरा सबर का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है। राणा साहब, इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम नहीं मानते, वो पाकिस्तानी लीडर साबित हुआ है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की है। कब राणा साहब, कब इमरान खान ने कहा था अब ड्रोन ना हमला करना, करोगे तो गिरा देंगे। 3 साल पहले 455 जनाब ड्रोन हमले हुए, और 3 साल में आप बता दें कितने हमले हुए हैं। इसी तरह आप बकायदा तौर पर फौजी अड्डे मांगे गए और स्टेट अवे साफ तौर पर इनकार किया गया, रिफ्यूज किया गया कि हम अपनी जो इंटेग्रिटी है, जो अपनी आज़ादी है, इस पर कोई सौदेबाजी नहीं है। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर कंट्री है और हम साहब मुल्क है, हमारे इसके साथ टर्म्स हैं, हमने इसके साथ रहना है। हाँ, हम आपके लिए सुलह के लिए राह हमवार कर सकते हैं, इसके लिए अपनी भरपूर वो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर बात सुने, अगर अंदर पाकिस्तान के अंदर आप सियासी कुव्वतों से बात नहीं करते और ये आप इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। इकबाल शाही साहब, सियासी कुव्वतें क्या कहती हैं? सियासी कुव्वतें कहती हैं कि ये नैब खत्म कर दो, ये एफआईए खत्म कर दो, ये एंटी करप्शन खत्म कर दो। सियासी कुव्वतें ये कहती हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे कप्तान इमरान खान। अच्छा, इमरान खान की एक तो बात बता दें, जब वो बजट जलाल के बाद तकरीर कर रहे थे, पार्टी का करप्शन फ्री पाकिस्तान, इस पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। सुने ना, इस तरह लोग नहीं मानेंगे, मुझे मियां जावेद, आप खुद भी दिल से मैं अंदाजा किया कि वो बात जो करना चाह रहे नहीं हो रही। जब बजट सेशन के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं अवाम की जो मसाइल है उनकी तरफ मुतवज्जो होता हूँ, ये हमारा डेफिसिट कम हो गया है, फंड रेमिटेंसेस ज़्यादा हो गई हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो दूसरे दिन ही गैस, चीनी, आटा सब महंगा होना शुरू हो गया। इस पर क्या हुकूमत कर रही है? ये तो फिर अवाम पर ही हमला हो गया ना। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो उसकी मिसाल ये है कि एक मोटरसाइकिल दी गई जिसके ना इंजन, ना बैटरी, ना टायर, एक डेड बॉडी खड़ी करके दे दी गई, और मुल्क जो है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा था। FATF जो है इन्हीं का दिया हुआ तोहफा है, और जिस पर अल्लाह के फजल से 27 में से 26 जो उनके ऑब्जेक्शन से वो क्लियर कर दिए गए हैं। और उसके बाद $12 बिलियन
फौरी तौर पर पे करना था, वो किसने लिया? वो इन साबका हुकूमतों ने लिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून ने मिलकर फ्रेंडली अपोजिशन की, आपस में बारियां लगाई, जिसका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये है कि 20 साल कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन है वो मौलाना फजल रहमान साहब है, हुकूमत नून की है, फिर वो चेयरमैन है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, फिर वो चेयरमैन है। इससे और बड़ी क्या मिसाल हो सकती है? खुर्शीद शाह साहब, आप खुश रहें, आप इस तरह करते रहेंगे बातें तो ये अवाम का मसला हल हो जाएगा। आपने इलेक्शन आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, क्योंकि आपने इलेक्शन पंजाब में नहीं जीत सके आप मुस्लिम लीग नून से, ये बात दुरुस्त है। अवाम की वो मसले आप हल नहीं कर सके, अगर नहीं कर सके तो कल को ये जज्बाती तकरीरें कहाँ लेके जाएंगे? ये जो आप महंगाई का इंशाल्लाह ताला कह रहे हैं, आप आने वाले दिनों में, महीनों में एक बहुत बड़ी चेंज हम ला रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख खानदान जो है उनको बकायदा, जिसको आप राशन कार्ड कह सकते हैं, वो इशू हो रहे हैं, और जिससे कि शॉप से मैंने ब्रेक की तरफ जाना है और सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ। कहते हैं कि भी मार्गजीदा बुरदाशुद, जब तक इंतजार करते रहेंगे जिस शाम का जो काटा हुआ है ना, वो बंदा शायद मर जाए। इस तरह की तकरीरें होती रहेंगी। इस सवाल का जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मलिक साहब, सियासी कारकुन हो या लीडर हो, अपनी पार्टी को डिफेंड करना उनका हक है। सवाल पैदा ये होता है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सिस्टम, यानी सरहदों का सिस्टम है, ये अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पर आग लगी हुई है, सुलग नहीं रही, आग लग चुकी उसके असरात पाकिस्तान पर कैसे होंगे? पहले 34 लाख बंदा हमारे पास मौजूद है, सियासत आपस में लड़ रहे हैं हुकूमतें। मैंने खुद 4 बदलती देखी, रात को किसी को नहीं पता होता था, ना वो मानता था कि हुकूमत जा रही है, और शाम को ख़त्म हो जाती थी। ऐसा कई दफ़ा हुआ। अब पाकिस्तान के इतने हालात में स्टेट अहम होती है, सियासतदान या कोई बंदा भी पाकिस्तान का अहम नहीं है। इसमें अगर ये लड़ते झगड़ते रहेंगे, सियासतदान पर मुकदमे भी बनाते रहेंगे, मुकदमे साबित भी नहीं होते रहेंगे, भले कुछ भी हो, महंगाई चलती रहेगी, तो किसी ने अचार डालना है ऐसी विरासती जमहूरियत का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह के अस्करी क़यादत ने इस मामले को बड़ा संजीदा लिया और अपनी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके साथ उन्होंने इन कैमरा बहुत सारे चीज़ें रखी हैं। ये जो सेशन था, ये 8 घंटे से ज़्यादा मुहित रहा और सवाल जवाब होते रहे। इससे ज़ाहिर होता है कि कितनी संजीदगी और कितनी उसमें चीज़ें होंगी। 8 घंटे तक अस्करी क़यादत ने अपनी सियासी क़यादत को जवाब दिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल के हालात में जिस किस्म के मामला पैदा हो रहे हैं, और आपने तो 2-3 प्रोग्राम भी किए हैं कि जब ये रिपल्शन होगा तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे चीज़ें आएंगी। जिस तरह उस इजलास में भी कहा गया कि 6 से 7 लाख लोग, उसमें फॉरेन एलिमेंट भी शामिल हो सकता है, 6 से 7 लाख लोग मुतवक्के हैं। देखिए, जब पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान में 30 लाख से ज़्यादा करीब मुजाहिदीन आए थे, जब अफगानी आए थे, तो वो सिर्फ अकेले नहीं आए थे, वो जराइम भी लाए थे। उनमें जिनमें पड़ोसी ममालिक के वो लोग भी थे जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। अब भी जो आप तो खुद इंतजामी के हिस्सा रहे हैं, अभी जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जो मीटिंग हो रही हैं उनमें संचित है कि 34 लाख बंदा मौजूद है जशियाली शनाख्ती कार्डों का सही कैंपों में मिला के अब भी इतना है। हाँ, अभी जो इदारों के इजलास हो रहे हैं उसमें यही चीज़ें हो रही हैं कि फिर अगर अफगानी आते हैं तो क्या क्या जराइम चले जाएंगे, किसके सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाएंगे, फूड फीड के मसाइल पैदा होंगे। 2640 किलोमीटर जो हमने फेंस लगाई है उसको खतरा है, और कितनी शादें हम और देंगे जी। और लोग आ भी रहे हैं। हम अभी इतलात हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बॉर्डर है उसके अक्रॉस भी लोग हैं। अभी आज भी इतलात थी कि ताजिस्तान में बहुत सारे जो अफगान के फौजी थे वो सरहद पार जा रहे हैं, और उनको इंसानियत की बुनियाद पर उनको एंट्री दी जा रही है। और आज भी जो खबरें हैं वो ये हैं कि 4 से 5 अजला में तालिबानों ने फिर अटैक किया और कब्जे किए हैं, और ये तो कह रहे हैं कद्दार के करीब पहुंच गए और पहुंचने वाले हैं। और ये तो वो चीज़ें कि डिस्प्लेसमेंट है, एक वो है कि जो किलिंग्स होंगी उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो साथ ही से ज़्यादा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के आने वाले जो हालात हैं वो अच्छे नहीं। अब जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस किस्म के सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाते हैं तो जो नेशनल लीडरशिप है जिसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है सियासी क़यादत की,
کہ ان کو کس قسم کے فہم فراست کے فیصلے کرنے چاہیے ان حالات میں. دیکھیے ان حالات میں تو پھر جو اقبال شاہ صاحب جو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے وہ حکومت کی بنتی ہے. حکومت کے پاس چونکہ وسائل بھی ہوتے ہیں, انفارمیشن بھی ہوتی ہے, جیسے ایجنسیاں پرووائڈ کرتی ہیں یا اس کی قیادت پرووائڈ کرتے ہیں. اب ان کو جو انفارمیشن ہوتی ہے, پرائم منسٹر جو اس کی ٹیم جو وزراء وہ سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ شیئرنگ کرتی ہے. شیئرنگ کی بنیاد پر وہ جو یہاں تو شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر وہ آئیں گے یہ بریفنگ میں تو ہم بائیکاٹ کریں گے. میرا خیال ہے یہ شاید ایسا نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کہا گیا ہے نا اللہ جل ملکی معاملات پر فہم و فراست رکھتے ہیں, اور وہ تو مشہور ہیں اس معاملے میں کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ فہمت والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی میں ان کو اختلاف رائے ہے, ان کے ساتھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں آپ تھوڑا سا نا ہاتھ ہولہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج بات ہو گئی ایران سے بھی, آپ نے کوئی وزیر اعظم نے ایران کے صدر سے جو بات کی ہے اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ مشترکہ یہ مسئلہ ہے. افغانستان ادھر بھی جاتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, صرف ہمارے پاس نہیں آتے لیکن ان کا ذرا سسٹم ہم سے بہتر ہے. جو انڈیا ہے ان کو کچھ تک وہاں ان کو تھریٹ آیا کہ وہاں سے انہوں نے نکلنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا افغانستان میں. آپ بتائیے اس وقت افغانستان کی سچویشن ایکچوئل ہے کیا اس وقت؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس مسئلے کو اس آرمی کے علاوہ یا ڈیفنس کے علاوہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے سولین حکومت اس معاملے کو اتنا سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہی جتنا کہ یہ کرائسس ہونے والا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, مثلا حکومت کا خیال یہ ہے کہ طالبان کی لڑائی موجودہ حکومت کے ساتھ ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ طالبان کی لڑائی موجودہ حکومت سے ہرگز نہیں ہوگی, اس لیے کہ موجودہ حکومت جو ہے حکومت سے مراد افغانستان کی حکومت, افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس سے نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ہتھیار ڈال دیں گے, یہ امریکہ چلے جائیں گے. ڈال رہے ہیں 23,000 آدمیوں نے آلریڈی ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہے. 53,000 لوگ ہیں جن کو امریکہ ایمرجنسی میں افغانستان سے باہر لے جا کے تیسرے ملک میں رکھے گا اور ان کو امریکہ لے جائے گا. تو امریکن کہانی تو ختم ہو جائے گی. اصل خدشہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ طالبان کا اور گلبدین حکمت یار کا ہے. وارڈ لارڈ حکمت یار جو ہے اس کے پاس 12,000 ٹرین فوج ہے اور اس میں سے بہت سی فوج ابھی تک ایران کے اندر ہے. جب خلا پیدا ہوگا اس خلا کو پر کرنے کے لیے گلبدین حکمت یار بھی چاہے گا, اور طالبان تو ظاہر بات ہے کہ ایک جیتی ہوئی فوج ہے. تو اس حکومت پاکستان کو اس وقت جو اہم کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ طالبان اور گلبدین حکمت یار کے درمیان جنگ کی صورت پیدا نہ ہو. اب رہا مسئلہ یہ کہ انٹروینشن کر سکتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ وار لارڈز ہیں, ان کے ساتھ ایک حد تک تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں لیکن ان کے اپنے مقاصد بھی ہیں. دیکھیے بات بالکل صحیح ہے, لیکن ہمارے جو پرانے جرنیل ہوتے تھے, جنرل حمید گل تھے وغیرہ, ان کے دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. ٹائم بھی اور تھا نا. ابھی گلبدین حکمت یار کچھ دن پہلے پاکستان آئے تھے اور قاضی حسین احمد کا بتائیے کہ اس وقت جس وقت ہمیں نڈوں کا ریفیوز کیا ہے, اس کو کنٹروورسی لگا لیں, باہر والی ہے کوئی ہدیہ تو نہیں, تو اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان میں پیپل پارٹی صاحب سے آگے ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ امریکہ کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کمفرٹیبل ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ ان کو یہ بھی شک ہے اور ان کو خوش فہمی ہے کہ جو بائیڈن جو پاکستان آیا تھا تو ہم نے اس کو بڑا اعزاز دیا تھا, ہم گئے تھے تو دوسرے ہمیں کھانے پر بلایا تھا, ہمیں کھانوں پر بلاتے رہتے ہیں, اور کھانوں پر جو بلاتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کھانا جو ہوتا ہے اس کو تو اس پر تو آپ کو بھی بلا سکتے ہیں, وہ شاید مجھے بھی بلا سکتے ہیں, مجھے بھی 2 دفعہ انویٹیشن ہے, تو میں کیا کہوں امریکن بن گیا ہوں. تو پاکستانی سیاستدان داؤ تو لگا رہے ہیں. یہ ساری ذاتی جنگ ہے. جب میاں جاوید صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اڈے نہیں دیے اور عمران خان نے للکار دیا ان کو, یہ بات 100% غلط ہے. حکومت پاکستان کا جو آدمی رسپانسبل ہے اور اپنی سٹیٹمنٹ کے لیے جواب دہ ہے, کیونکہ وہ امریکن گورنمنٹ کا سالہ سال تک ملازم رہا ہے, اس کا نام ہے یوسف موعید. وہ ہمارا موعید یوسف, جی موعید یوسف, وہ ہماری سوشل سیکیورٹی کا انچارج ہے. اب دیکھیے اس نے یہ بیان بہت کیٹیگوریکل دیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے اڈے نہیں مانگے اور امریکہ نے اسپیس کی اجازت بھی نہیں مانگی. یہ اس کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جس کو نہ عمران خان نے کنٹریڈکٹ کیا ہے اور نہ کسی سیاستدان نے. تو رانا صاحب تو اب آپ کہاں جائیں گے, کیونکہ بلاول تو امریکہ جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں,
जाने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है अगर आप या मलक साहब सोचेंगे, कुछ 6-7 महीने पहले मरियम बीबी ने एक बयान दे दिया था कि आप ना घबराने वाले, आप घबराइए, आपका बंदोबस्त हो गया है और नया खिलौना तैयार हो रहा है। तो हमने तो बता दिया था, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है बिलावल साहब, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसका मैंडेट हो उसको मिले। बड़ी बड़ी खबर है जी जी, मैं मान गया कि बिलावल इज नेक्स्ट, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूं कि जो टेंडर हवा में घूम फिर रहा है ऑक्शन के लिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। और अगर कराची के 18 एमएनए थे, 14 का परमिट दिया गया पीटीआई को और 4 एमक्यू पुरानी को दिया गया। अब जो इलेक्शन वहां पर फैसल वापडा वाली सीट पे हुआ और जो रिजल्ट आया 5वां नंबर पीटीआई का, तो पूरे इलेक्शन में इन फ्यूचर जब इलेक्शन हो, 1.5 साल बाद हो, 6 माह बाद हो, 2 साल, अगर 2 साल बाद होगा तो इनका 8वां नंबर होगा। हाँ, अगर साल बाद कराएंगे तो शायद वही 5वां नंबर आ जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन कैमरा ब्रीफिंग में मियां शबाशी साहब ने बतौर आपोजिशन लीडर अपना एक्टिव और इफेक्टिव रोल प्ले किया है। अगर कोविड पर मीटिंग होती है और इमरान खान साहब अपनी बात करके चले जाते हैं और वहां पर मियां साहब ने कहा कि हमारी बात भी सुनते, तो अखलाकियात के लिहाज से साथ ही आप आपके सवाल को ले लें, क्योंकि एक मिनट में लेना है। ग्वादर पर बताइए, आपने ग्वादर जो वो किया क्या था? क्योंकि ग्वादर में इमरान खान साहब ने कहा कि इससे पहले ना मास्टर प्लान मंजूर हुआ, ना साफ पानी दे सके, ना बिजली थी, ना वहाँ यानी कोई पेट्रोल पंप था। ये भी जो रजीम है जो क्रेडिट लेती है, नवाज शरीफ कख नहीं किया उसने। मैं कहता हूं कि जैसे इमरान खान साहब ने ये कहा कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी फरमा लेंगे, वो खुदकशी हराम थी। आईएमएफ के पास जाना चाहिए था, लेकिन तरीकेकार गलत है, लेट गए हैं। और डॉक्टर साहब बाकर कौन है? स्टेट बैंक का गवर्नर जनरल, आईएमएफ का रेगुलर एम्प्लॉय। वो कुछ महीने आने के बाद फरमा रहा था कि मैंने अब रिजाइन कर दिया आईएमएफ से, तो फिर यही हाल होना था। और ग्वादर अल्हम्दुलिल्लाह जो मियां नवाज शरीफ ने काम किया, जो मुस्लिम लीग नून का काम किया सीपैक में, उसका कंपैरिजन कर लें और खान साहब का भी कर लें। ये रज़ाक दाऊद ने जो बयान दिया था कि हम सीपैक में रिव्यू में जाएंगे और तमाम कामों को, सीपैक मंसूबों को लेट किया गया अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए। और जब खान साहब अमेरिका से आए 2019 में सितंबर में, तो रात को 2:30 बजे रैली की और कहा कि एक वर्ल्ड कप था 1992 का और एक आज अचीवमेंट है, और ट्रंप को सालसी मुकर्रर कर दिया। 700 दिन हो गए कश्मीर पर कब्जा हुए, कोई और जिम्मेदार नहीं, इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार। जी, इमरान खान ने कहा है कि ग्वादर में इस वक्त भी मास्टर प्लान जो है वो हम उसको रिविजिट कर रहे हैं। तो पहले रोते रहे हैं कि सी पैक में मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा काम किया है, कौन सा काम किया वो तलाश कर रहे हैं। अब आपके भी 3 साल गुजर गए हैं, काम तो अब भी कोई नहीं हुआ, क्या हुआ है? हमारे इस 3 साल में अल्लाह के फजल से इतना काम हुआ है जो पिछले इनके 10 साल 12 साल में नहीं हुआ है, जिसका आसिम बाजवा साहब दिन रात वहाँ पर वो काम करवा रहे हैं। और जो मराहिल हैं, जो जिनको रोका गया साबका अदवार में, अब उनको राह लाते हुए कुछ वक्त लगेगा, कुछ अपना वक्त चल रहा है। सी पैक मनसूबा जो है वो नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए कोई भी ऐसा मामला नहीं देखा जाएगा। और इसको हर सूरत जो है कोई डायरेक्ट फ्लाइट आप नहीं चलेंगे, लाहौर के लोग वहां सीधा चले जाएं। अरबों डॉलर जो है अभी इसके लिए मुख्तस किए हैं जनाब बजट में। इस किसके लिए? वो सी पैक के लिए किए हैं, सी पैक को मुकम्मल करने के लिए किए। मुझे वो फिगर बता दे मेरे भाई जो कह रहे हैं, फिगर बता दे ताकि कौम उससे मुस्तफीद हो। अरबों डॉलर की बात कर रहा हूँ, टाइम हमें वो कह रहे हैं कोई काम है। ग्वादर इसको तमाम सियासतदानों ने बेचा, इसी पर सियासत की। आप बताइए ग्वादर के मतलब जो ये कहते हैं, अब सिक्योरिटी वहाँ उस तरह की नहीं है। वहाँ पीसी होटल ने, मैं कई दफ़ा कह चाहूँगा, उन्होंने समुंदर से पानी फिल्टर करके कई सालों से पी रहे हैं, बुला रहे हैं। हम साफ पानी वहाँ नहीं दे सके, बिजली का बुरा हाल है। तो ग्वादर के मतलब कौन सी सियासत है, कब ये कौन सा काम हुआ, मुझे बताइए। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है, काम हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ग्वादर बड़ी अहमियत का हामिल एरिया है और पोर्ट है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी की नज़रें हैं तो वो चाइना की हैं, तो चाइनीज़ को 2400 किलोमीटर का शॉर्टकट पड़ता है। अब दूसरी अहम बात यह है कि देखिए, जब से हुकूमत आई थी, स्पेशली एहसन इकबाल साहब चूँकि सी पैक में उन्होंने काफ़ी काम किया था, वो ये तनकीद कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत ने सी पैक के मामले को पीछे छोड़ दिया है। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब
سعودیہ کی قیادت آئی تھی تو $10 بلین کا انہوں نے وہاں آئل ریفائنری یا باقی ایک MOU سائن کیا تھا، لیکن ابھی جو اطلاعات آئی تھی کہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ گوادر میں نہیں کراچی میں کہیں لگانا چاہتے ہیں، تو کوئی سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور پھر جو ہمارے انویسٹر بھی پاکستانی گئے تھے تو بلوچستان کے جو حالات ہیں انٹرنلی سیکیورٹی کے، ان کے معاملات کی وجہ سے معاملہ ٹھپ ہو گیا تھا، لہٰذا موجودہ حکومت نے گوادر کے ایشو کو ٹیک اپ کرنے کے لیے بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا کہ انہوں نے جا کے ری وزٹ کیا۔ گوادر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیونککہ کوئی خبریں میرے پاس شاید کافی ہیں، کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر بات کریں کہ گوادر کئی سالوں سے، یعنی یہ جی کیا کہ گیم چینجر ہے، اب تک ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس پر یہ آج کی وزیر کو تقریر کو کس نظر سے دی؟ دیکھیے یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم از اے بیڈ سیلس مین۔ جب یہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد یہ ایک کانفرنس میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے، پاکستان میں بددیانت لوگ ہیں، اور پاکستان میں ملیشیا میں بیوروکریسی گئے ہے۔ تھے وہاں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام انویسٹرز خائف ہو گئے کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا۔ گوادر میں جو انویسٹمنٹ ہونی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دبئی اس کو اپنا ایک سمجھتا ہے۔ دبئی کی خواہش یہ ہے کہ گوادر نہ بنے، کیونکہ ان کی 2 پورٹ ہیں، ایک ان کی پورٹ ہے دبئی اور دوسری ہے دوسرے میں نام بتاتا ہوں۔ یہ دونوں پورٹس جو ہیں وہ ان پہ اثر ہوتا ہے، گوادر مین سٹریم میں ہے، لہذا ان کی خواہش ہے کہ یہ نہ بنے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کام یہ ہے کہ یہ اس کا جیسے کہتے ہیں سافٹ فیس پیش کرے، بتائے کہ کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہم کریں گے۔ میری ملاقات چائنیز سے عمان میں ہے جو اس چائنیز پروجیکٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 3 سال میں سی پیک کے منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی۔ نہیں تو جو باجوہ صاحب جو آسم ہیں، وہ جو روزانہ بریفنگ میں یا سلائڈنگ دکھاتے ہیں کہ وہاں بلوچستان میں سڑکیں بڑی بڑی بن رہی ہیں، ڈرائیو ان وغیرہ، وہ کیا ہے؟ یقیناً بن رہے ہوں گے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چائنا جو ہے وہ ایک اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے کہ ان کا نظر سے اس کو پروجیکٹ کو کس طرح آگے چلنا چاہیے، لہذا وہ مطمئن بہت نہیں شکریہ ہے۔ جوید نواز صاحب، پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آخر یہ سوال یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو گوادر میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں نئے منصوبوں کا اعلان بھی کیا اور چائنا کے ساتھ کئی منصوبوں پر آج رخصت بھی ہوئے ہیں۔ وجہ یہ حکومت کو یہ کہ بڑی تیزی سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ افیئر کے طور پر جلد بازی میں لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ڈائریکٹ فلائٹ چلانی چاہیے، وہاں صاف پانی فوری طور پر، یعنی سمندر کو فلٹریشن پلانٹ پہلے لگانے چاہیے تاکہ وہاں آبادی جو ہے وہاں رہے۔ تیسرا سیکیورٹی کے میجرز ہیں، وہ سب سے اہم ہیں، اور سب سے اہم ہے بجلی کا، وہاں بھی بحران ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، وہاں لوگ اپنے آپ کو جب محفوظ تصور کریں گے تو پھر ہی وہاں کوئی